اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد. اعزائے گرامی، نہج البلاغہ جو کلمات قصار ہیں، مولا کا اقوال ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. اور جو ابھی گفتگو پچھلے درس میں ہوئی تھی وہ 31واں قول ہے مولا کا، جس میں ہم نے جو ہے بیان کیا تھا حقیقت ایمان کے بارے میں، کہ ایمان 4 ستون پہ ڈیپینڈ ہے: صبر، یقین اور عدل اور جہاد. جس میں ہم آپ خدمت میں صبر کے بارے میں بتا چکے، یقین کے بارے میں بتا چکے اور عدل کے بارے میں بتا جو مولا نے فرمایا. آج یہ گفتگو جہاد کے سلسلے میں ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ والجہاد منہا علی 4 شعب. جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجاہدت، کوشش. انسان جو ہے کوشش کرے، یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جہاد جو ہے اس کا انحصار جو ہے 4 میدان میں ہے. ایک امر بالمعروف کا میدان، ایک نہی عن المنکر کا میدان. امر معروف کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھی باتوں کو حکم دینا. نہی عن المنکر کا میدان یعنی برائیوں سے روکنا. اور قتال کا میدان، اور فاسقوں سے نفرت اور عداوت کا میدان. ان 4 میدانوں میں حوصلہ جہاد نہیں ہے تو تنہا امر نہیں سے کوئی کام چلنے والا نہیں ہے، اور نہ ایسا انسان واقعی مجاہد کہنے کے لائق ہے. مولا فرما رہے ہیں والجہاد منہا علی 4 شعب. 4 شعبے اور 4 گروہ پر ڈیپینڈ ہے جہاد. علی الامر بالمعروف، پہلا ہے امر معروف یعنی نیکیوں کی طرف حکم دینا، اچھی باتوں کی طرف متوجہ کرنا. والنہی عن المنکر، اور برائیوں سے اور یعنی برے کاموں سے نفرت کرنا اور دوسروں کو روکنا برائیوں سے، جس کو نہی عن المنکر کہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں فروع دین میں نہیں امر معروف نہی عن المنکر ہے جو واجبات میں سے. نہی عن المنکر اور امر معروف کے یعنی مواقع ہوتے ہیں. پہلے جو ہے انسان نفرت کرے، یعنی اس سے بات کرنا چھوڑ دے، خاموشی اختیار کر لے. نہ سمجھ میں آئے تو انسان زبان سے بولے، پھر نہ آئے تو تھوڑی سختی کرے. بچوں کے لیے جو ہے، اپنے بچوں کے لیے بات ہو رہی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اسی لیے تربیتی پہلو جو ہے اسلام نے مقرر کر رکھا ہے، ماں باپ کا ذمہ داری رکھی ہے امر معروف نہی منکر کے لیے. بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی، اور تربیت کی طرف ہے بہت توجہ دلائی گئی. نبی فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کا خیال کریں اور اس کی تربیت کے لیے قدم آگے بڑھائیں، تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں. اسلام نے یہاں تک کہا ہے کہ جب 7 سال کا بچہ ہو جائے یا بچی تو اس کو نماز کی طرف توجہ دلاؤ، کیونکہ نماز ایک ایسی شے ہے جو برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. اگر ایک بچی 7 سال کی نمازی بن جائے، ایک بچہ 7 سال کا اگر نمازی بن جائے تو پھر جو ہے کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے وہ دین سے جو ہے دور نہیں ہو سکتا، نماز کا پابند بننا چاہیے. اور اگر کوئی بچہ یا بچی 7 سال کی ہو نماز سے آناکانی کرے تو اس پہ سختی کرو. سختی اس لحاظ سے نہیں ہے کہ جو ہے بہت زیادہ سختی، بس یہ کہو بیٹا نماز پڑھ لو پھر کھانا کھاتے ہیں، بیٹا جو ہے نماز پڑھ لو پھر کتاب لا کے دیتے ہیں. اس طرح کے تم نماز نہیں پڑھو گے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم تمہارے لیے جو ہے چاکلیٹ نہیں لائیں گے. نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں، ہم جو ہے تمہارے لیے کتاب نہیں لائیں گے. اس طرح کی سختی ہے نا، لالچ دلا کے جو ہے کام کو آگے بڑھائیں گے. یہ تربیتی پہلو ہے. اور پھر 9 سال کا بچہ یا بچی ہو جائے تو اس کے بستر کو الگ کرو. یہ تربیتی پہلو ہے. احساس پیدا ہو جائے کہ ہاں ہم بڑے ہو رہے ہیں، یہ بات ہے. تو امر معروف نہی منکر بہت ضروری ہے. اور مولا نے فرمایا کہ جس سماج سے امر معروف نہی منکر کا سلسلہ اٹھ جائے گا وہاں سوائے بے حیائی اور برائی سے جو ہے یعنی سماج جو ہے لپیٹ میں آ جائے گا. یعنی
صرف اور صرف جو ہے برائیاں سامنے آ جائیں گی، کیونکہ امر معروف نہی منکر کا سلسلہ اٹھ گیا۔ امر معروف نہی منکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم پہلے معروف کو پہچانیں، اچھی باتوں کو پہچانیں، برائیوں کو پہچانیں، تاکہ ہم برائیوں سے خود بھی رکیں اور دوسروں کو روکیں۔ اسی تقویٰ کہتے ہیں، اسی پرہیزگاری کہتے ہیں۔ جہاد بالنفس کا مطلب یہی ہے کہ انسان خواہشات نفسانیہ سے جہاد کرے، مقابلہ کرے۔ ایک مرتبہ نبی یعنی ایک جنگ سے پلٹ رہے تھے، واپس آ رہے تھے، تو راستے میں جو ہے سب کو روکا، کوئی زخموں سے چور ہے، کوئی تھکا ماندہ ہے، پسینے میں لت پت ہے، مطلب تمام خون اس کے جسم میں لگا ہوا ہے، تمام چیزیں۔ نبی نے روکا، کہا کہ تم تو جہاد جو کر کے آئے ہو جہاد اصغر ہے، چھوٹا جہاد، ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ اب یہ لوگ پریشان ہو گئے، کون سا جہاد اکبر ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ آپ کون سا جہاد ہے؟ کہا کہ جہاد بالنفس، اپنے نفس سے جہاد کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ اور کیا آپ نے اس کو کہتے ہیں امر معروف نہی منکر، یعنی انسان جو خود عمل کرے گا وہ دوسروں کو اگر دعوت دے گا تو وہ کارآمد ثابت ہو۔ کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، خود عمل کر کے دکھاؤ تاکہ لوگ جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اسی لیے مولا فرما رہے ہیں کیف یصلح غیرہ من لم یصلح نفسہ، جو خود اپنی اصلاح نہیں کر سکتا وہ دوسروں کی کیا اصلاح کر پائے گا؟ تو پہلے اپنی اصلاح کرنا ہے، پھر جو ہے دوسروں کی اصلاح کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، کس سے؟ آگ سے بچاؤ۔ کیسی آگ؟ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ بہرحال دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات والصدق فی المواطن، مواطن کہتے ہیں مواقع، یعنی ہر مقام پر ثبات قدم، ثابت قدم رہنا چاہیے۔ وشنآن الفاسقین، شنآن کہتے ہیں عداوت، یعنی فاسقوں سے نفرت اور عداوت، جو فسق و فجور کرتے ہیں، علی اعلان گناہ کرتے ہیں۔ اب اسی مولا جو ہے انہی چار چیزوں کو جو ہے تھوڑا سے واضح کر رہے ہیں۔ فمن امر بالمعروف شد ظہور المومنین، لہذا جس نے امر معروف کیا اس نے مومنین کی کمر کو مضبوط بنا دیا۔ ومن نہی عن المنکر ارغم انوف الکافرین یا منافقین، جس نے منکرات سے روکا، برائیوں سے روکا، اس نے کافروں کی ناک رگڑ دی، فاسقوں کی ناک رگڑ دی، کیونکہ فاسقین یہی چاہتے ہی ہیں کہ فسق و فجور جو ہے سماج میں عام ہو جائے۔ خود بھی یہی تو مسئلہ ہے کہ بنی امیہ اور بنی عباس کا طریقہ عمل یہ تھا، بنی عباس کا، کہ برائی کو اس طریقے سے عام کر دو کہ برائی نہ رہ جائے۔ شراب خوری کو اتنا عام کر دو کہ شراب پینا جو ہے برا نہ سمجھا جائے، یہ جو ہے مشن ان کا چل رہا ہے۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ فاسقوں کی ناک رگڑ جائے گی اگر برائیوں سے روکا جائے گا، کیونکہ جب سب آدمی جو ہے، سب لوگ جو ہے برائیوں سے روکنے لگیں گے، برائیوں سے نفرت کرنے لگیں گے، تو پھر فاسقین کی کچھ چلنے والی نہیں ہوگی، پھر وہ بھی جو ہے شرمندہ ہونے لگیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ امر معروف نہی منکر کرے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ ایک مرتبہ واقعہ ہے، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے امام، کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا، عبادت گزار جو عبادت کر رہا تھا۔ توجہ کیجیے گا، بہت اہم پہلو ہے جس میں توجہ دینا ہے۔ تو اس عبادت گزار جو عبادت کر رہا تھا، اس کے سامنے دو بچے تھے جو ایک مرغی کے پنکھ نوچ رہے تھے، پر کو نوچ رہے تھے، اور وہ نماز پڑھنے میں مصروف تھا، عبادت میں مصروف تھا، اسے توجہ نہیں کی، اصلاً نظر انداز کر دیا کہ بچے جو کر رہے ہیں کرنے دو۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ اس عبادت گزار عابد کے اوپر جو ہے، جو نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی بات کر رہا تھا، اس پر اللہ نے عذاب نازل کر دیا، صرف اسی بنیاد پر کہ اس نے نہی عن المنکر نہیں کیا تھا۔ یہ جو غلط کام کر رہے تھے اس کو روکا نہیں، بچوں کو روکنا چاہیے تھا نا، نہیں روکا۔ تو یعنی آپ دیکھیں اتنی اہمیت ہے نہی عن المنکر کی اور برائیوں سے روکنے کی۔ پھر مولا فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ قَضَى مَا عَلَيْهِ،
وَمَنْ شَنِعَ الْفَاسِقِينَ وَغَضِبَ لِلَّهِ غَضِبَ اللَّهُ لَهُ وَأَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ٹھیک، مولا فرما رہے ہیں کہ جس نے میدان قتال میں ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا، ثابت قدم رہا، وہ اپنے راستے پر آگے بڑھ گیا، اور جس نے فاسقوں سے نفرت و عداوت کا برتاؤ کیا، فسق و فجور، برائیوں سے نفرت کی، فاسقوں سے نفرت کی فسق و فجور کی بنیاد پر، تو پروردگار اس کی خاطر اس کے دشمنوں سے غضبناک ہوگا اور اسے روز قیامت خوش کر دے گا. کس کو؟ جس نے نفرت کی ہے. تو آپ غور کریں، حقیقی ایمان یہی ہے کہ انسان ایمان کی حقیقتوں کو سمجھے کہ آخر حقیقت ایمان کیا ہے. حقیقت ایمان صبر، توجہ کیجیے گا، یقین، توجہ کیجیے گا، عدل، توجہ کیجیے گا، جہاد یعنی جہاد بالنفس، اپنے خواہشات نفسانیہ سے جہاد کرنا، اپنے خواہشات نفسانیہ سے مجاہدت کرنا، کوشش کرنا کہ خواہشات نفسانیہ کا غلبہ نہ ہونے پائے. انسان وہ راستہ اپنائے جو اللہ کا راستہ ہے، جو نیک برتاؤ کا راستہ ہے. اسی لیے کہا گیا کہ برائیوں سے نفرت، اچھائیوں کی طرف دعوت دینا، پہلے خود اپنے اندر پیدا کر لے، اس کے بعد جو ہے منظر عام پر لے کے آئے. یہی جو ہے نبی کا مشن تھا کہ نبی کے پاس ایک عورت آئی کہ میرے بچے کو منع کر دیجئے، یہ بہت میٹھا کھاتا ہے. تو نبی نے کہا کہ جاؤ کل آنا. کل پھر اپنے بچے کو ماں لے کر آتی ہے، یا نبی اللہ اس بچے کو منع کر دی، میٹھا بہت کھاتا ہے. تو نبی نے کہا بیٹا میٹھا نہ کھا کر نقصان کرے گا. تو ماں نے پوچھا یا نبی اللہ یہی بات آپ کل کہہ سکتے تھے. کہا نہیں، کل میں نے میٹھا کھایا تھا، آج میں نے میٹھا چھوڑا ہے تو منع کر رہا ہوں. اور کیا آپ نے خود عمل کرو تب جو ہے آگے بڑھو. یعنی جب انسان جو ہے قدم آگے بڑھائے گا، اپنے نفس کو جو ہے اس منزل تک پہنچا دے گا، تو دل کی گہرائیوں سے جب بات نکل کر سامنے آئے گی تو اثر انداز ہو جائے گا. آخر بارگاہ معبود دعا کرتے ہیں پروردگار ہمیں اس راستے پر چلا جس میں تیری مرضی شامل ہے. امام کے آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.